عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة رواہ احمد، ترمذی و ابن ماجہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر منکر کو اللہ ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتا۔ تو اس حدیث سے جو اہمیت آ رہی ہے اس کی تشریح میں کیا ہے، یعنی اللہ اور رسول کے نہ ماننے والوں کافروں منکروں کو دنیا سے جو کچھ مل رہا ہے اور جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ خوب مل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا ایک نہایت ہی حقیر اور غیر اہم چیز ہے، بے قیمت چیز ہے۔ اگر اس کی کچھ بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ عز و جل ان باغیوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ چنانچہ آخرت جس کی اللہ کے نزدیک قدر و قیمت ہے وہاں کسی دشمن خدا کو ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ جنرل عام فہم بات اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم کسی کے دشمن ہو جائیں تو کیا خیال ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حقہ پانی بند کر دیا جائے۔ ہماری امیڈیٹ جو قطع تعلق ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم جو اس کے ریسورسز ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح اس کو بند کیا جائے۔ ویسے بھی عام زندگی میں دیکھ لیں، رشتہ داروں میں بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ لڑائی ہو جائے تو پہلے جو دینے والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، جو اس کو سپلائی دے رہا ہے اس کو روک لیتا ہے۔ تو دیکھیں کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، حقیر چیز ہے۔ اسی لیے دنیا کے خزانے اللہ نے کافروں کے لیے منکروں کے لیے کھول دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری دنیا میں جو کچھ ہے ایک مختصر سی زندگی ہے۔ مسلمان آج کل کی جو خاص طور پہ نئی نسل ہے وہ کمپیریزن کرتی ہے کہ جی ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور وہ منکر ہیں، اور پھر وہ اور بڑے غلط طرز پہ چل کر اور غلط سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کس قسم کی زندگی گزاری۔ طارق جمیل صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک انتہائی یعنی مالی طور پہ دنیاوی طور پہ ایک انتہائی کمزور زندگی دی، تاکہ آنے والی جو امت ہے اس میں جو انتہائی کمزور سے کمزور ترین بھی ہوگا نا، اس کو اگر حوصلہ حاصل کرنا ہے تو وہ امام الانبیاء کی زندگی کی طرف نظر دوڑا لے۔ کیا کوئی آج کل آپ کو اتنا غریب ملے گا کہ اس نے 3 دن کھانا نہ کھایا ہو؟ آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں، آپ کو کبھی بھی ایسا غریب نہیں ملے گا کہ وہ کہے جی میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا کہ آپ نے کئی دن کھانا نہ کھایا۔ تو اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں دنیا کی حقارت کی اہمیت ہمارے دل میں ڈال دے اور آخرت کی اہمیت بھی ہمارے دل میں ڈال دے کہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو۔